میں آپ کو ایک اچھی زندگی گزارنے کا نسخہ آج بتانے والی ہوں. یہ میں نے کسی ایکسپرٹ سے پوچھا ہے. تو یہ نسخہ اس طرح کا ہے کچھ کہ آپ اپنی زندگی کیسے اچھی گزاریں. تو آپ پہلے پلان کر لیں. ذرا ایک پیپر لیجئے گا, پین لیجئے گا اور بیٹھیے. اب اگر آپ کی زندگی آپ گزار چکے ہیں, ٹھیک ہے, بچے بھی ہو گئے ہیں, اب بچوں کے لیے پلان کرنے کے لیے میں آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں. ایک آئیڈیل زندگی گزارنے کے لیے آپ کو پلاننگ اس طرح کی کرنی چاہیے کہ ایک ایسی جاب ہونی چاہیے. بیٹی ہے اگر آپ کی تو اس کی شادی ایسے گھر میں کرنی چاہیے جہاں نندے کم ہوں, ساس ایسی ہوں جو زیادہ بول نہیں سکتی ہوں, یعنی کہ بستر پہ ہوں, اور ہاں خدمت کرنی ہو ان کی, لیکن بس وہ زیادہ زور سے تانے نہیں دے سکتی ہوں, انٹرفیرنس نہیں کر سکتی ہوں. اچھا, ساس ایسی ہوں, سسر ہوں بہت ہی فرینڈلی سے جو ہمیشہ بہو کا ساتھ دینے والے ہوں, اور دیور ایک دو ہوں تو چلے گا. چھوٹی فیملی میں اپنی بیٹی کی شادی کیجئے. اس کے بعد اس کی بہتر زندگی کے لیے اس کو یہی سمجھائے کہ بچے دو ہی اچھے, خوشحال گھرانہ, ایک بیٹی ایک بیٹا, اور میاں کی کمائی, ہاں میاں کی اور یہ ذرا اس کے گرہ میں باندھ دیجیے گا کہ اگر بیٹیاں دو ہو جائے تو اس کے بعد یہ نہ سوچے کہ چلو تیسرا ایک اور بچہ کر لیتے تاکہ بیٹا ہو جائے, اور اس طرح آپ پھر لائن لگا دیں بچوں کی. بیٹیاں بھی بیٹوں سے کم نہیں ہیں آج کل, ٹھیک ہے. بچے دو ہی اچھے, خوشحال کرانا. پھر میاں کی تنخواہ جیسے ہی ملے کمیٹیوں میں ڈال دو, ادھر کمیٹی ادھر کمیٹی, یہ ہر طرف کمیٹی. یہ اچھی پلاننگ آپ نے اپنی بیٹی کے کان میں ڈال دی, بچپن سے ہی ڈالتے رہیں. اس کے بعد پھر اور بڑھائیں کہانی آگے, تو پھر بیٹی کو کہیں گھر اپنا ہونا چاہیے, کرائے کا نہیں ہونا چاہیے, چاہے چھوٹا ہی ہو, گھر اپنا ہو. اس کو یہی پٹیاں پڑھا کے آپ اس کی شادی کریں کہ بیٹا گھر اپنا بناؤ. اور گھر اپنا بنانے کے چکر میں وہ فضول زیوروں میں پیسے ضائع نہیں کرے گی, فضول دعوتوں میں پیسے ضائع نہیں کرے گی, وہ پیسے بچا کے رکھے گی. اور اسی طرح آپ اس کو یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ پھر اس کے بعد تمہارے بچے بڑے ہو جائیں تو تم نے شادیاں کس گھر میں کرنی ہے. ہر کوئی اپنی زندگی میں آئیڈیل پلاننگ کرنے کی کوشش تو کرتا ہے, لیکن کچھ الٹ پلٹ بھی ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں. لڑکا سوچتا ہے کہ میں پڑھ کر اس طرح کی اتنی تنخواہ والی جاب پہ لگوں گا, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں لگ پاتا. پھر لڑکی سوچتی ہے کہ میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنوں گی اور میرے خواب ہیں کہ میں برین سرجن بنوں گی, لیکن اس کی جب امی ابو اس کا رشتہ کر دیتے ہیں اور میاں کہتے ہیں نہیں بھائی تم گھر میں بیٹھو, تم مجھے گھر میں بیٹھی ہوئی اچھی لگتی, تو اس کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں. پھر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی کمیٹی نکلے گی تو آپ وہ والا سیٹ جو آپ کی دیورانی نے لیا ہوا تھا وہ سونے کا سیٹ خرید کر لے آئیں گی. جب آپ کی کمیٹی نکلتی ہے اور گولڈ والے کے پاس جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سونے کے دام تو پھر اوپر چڑھ گئے, مہنگے ہو گئے. پھر آپ کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں, پھر آپ کی پلاننگ ادھوری رہ جاتی ہے. تو پلاننگ چلانے والی ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. وہ ہمارے لیے پلان کر کے ہمارے نصیب میں لکھ کے ہمیں اس نے اس دنیا میں اتارا ہے. اور ہم چاہے کتنی بھی کاپی پینسل لے کر پلاننگ کر لیں, ہم اس پلاننگ کو کامیاب نہیں بنا سکتے جب تک کہ وہ اوپر والا نہ چاہے. کیونکہ ہمیں کبھی نہیں پتا ہوتا کہ جس چیز کو ہم بہت چاہتے ہیں, جس چیز کو پانا چاہتے ہیں, جس چیز کو اپنا بنانا چاہتے ہیں, وہ جب ہماری اپنی نہیں ہو رہی ہوتی اور ہم اس کو نہیں پا رہے ہوتے, اس کا مطلب اس کی مصلحت ہے اور ہمارے لیے اور بہتر اس نے کچھ سوچا ہوا ہے. یہ بات اگر آپ اپنی گرہ میں باندھ لیں تو شاید آپ کبھی بھی افسردہ نہیں ہوں گے, کبھی بھی ڈپریس نہیں ہوں گے, ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. اب دیکھیں فار ایگزامپل میری پلاننگ تھی, میری چھوٹی پلاننگ ہوتی ہے اور میں اتنی چھلانگ لگاتی ہوں جتنی میں لگا سکتی ہوں, جتنی میری اوقات ہے, جتنی میری وقت ہے. میں نے سوچا تھا کہ جب میری شادی ہوگی, میں شادی ہو کے کرائے کے گھر میں گئی تھی, میری ایک خواہش تھی, میں نے اپنے میاں کو کہا چھوٹا سا ہی گھر ہو, ہم اپنا گھر لیں گے. اور یہ جب عورت کے ذہن میں ہوتی نا بات, وہی بات آہستہ آہستہ مرد کے ذہن میں بیٹھتی ہے. تو میرے میاں نے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ خریدا جس میں ہم نے نادانیاں شوٹ کیا تھا, اور اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں ہم لوگ بہت اچھے سے رہتے تھے. 2 کمروں کا گھر تھا, آرام سے صفائی بھی ہو جاتی تھی. پھر آہستہ آہستہ پلاننگ بڑھتی. پھر میرے میاں نے پلاننگ کی کہ نہیں یہ گھر چھوٹا ہے, بچے بڑھ رہے ہیں تو پھر بڑا گھر ہونا چاہیے. پھر ہم نے پیسے جمع کر کے جوڑ کے پھر ایک گھر لے لیا, بنگلہ لے لیا, جس میں ہم, بہت بڑا نہیں ہے ہمارا گھر, چھوٹا سا ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس اپارٹمنٹ سے بڑا تھا. تو اس طرح ہم لوگ چھلانگیں لگاتے ہیں لیکن ایک ایک سیڑھی چلتے ہیں.
ऐसे नहीं करते कि हमें 1000 गज के बंगले में जाना है, 2000 गज का बंगला लेना है। इंसान ख्वाब वही देखे जिसको वो अप्रोच कर सके। ख्वाब देखना गुनाह नहीं है, ख्वाब देखना मना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चलना जो है वो बड़ा सेफ और सिक्योर रहता है। फूक फूक के कदम उठाना, मैंने यहाँ देखा है लोगों को उनकी प्लानिंग्स के चक्कर में कि हम बैंक से लोन ले लेते हैं, बड़ी गाड़ी रख लेते हैं, बड़ा घर ले लेते हैं, और उसके बाद फिर वो जो दिन गुजरते हैं ना उस प्लानिंग तक पूरा करने के लिए, जो आपके ख्वाब होते हैं वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं।